مسلمان اس بات پر قوی ایمان رکھتا ہے کہ جنگ و جدل میں اللہ کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں غزوات و اسلامی جہاد کے دوران ایسے واقعات کی صداقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ کبھی معطل نہیں ہوا۔ اس کا ایک بڑا ثبوت بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے دوران متعدد بار ملا ہے، جب بھارت کی بھاری بھرکم فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان صفت سرفروشوں کو تائید غیبی سے مدد ملتی رہی اور انہوں نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ یہ ستمبر 1965 کے ہی دن تھے۔ اسی حوالے سے حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمت کی کتاب میں بھی ایک واقعہ کچھ اس طرح درج ہے کہ آپ کا ان دنوں میو اسپتال لاہور میں مثانے کا آپریشن ہوا تھا۔ بے حد درجہ تکلیف کا سامنا آپ کو رات دن کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹروں نے گاؤں واپس جانے سے آپ کو سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اچانک ایک صبح آپ نے مریدوں کو گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہ سمجھے شاید آپ اپنے گاؤں حضرت کرما والا جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے واہگہ بارڈر لے چلو۔ مریدوں نے روکنے کی بے حد کوشش کی لیکن ناکام رہے اور آپ گاڑی پر سوار ہو کر واہگہ بارڈر کی طرف جا پہنچے۔ وہاں ایک چارپائی پر لیٹ کر بھارت کی جانب چہرہ کر کے یا علی کے نعرے لگائے اور مٹی پر کچھ قرآنی آیات پڑھ کر بھارت کی جانب پھینک دیا۔ پھر دوسرے روز بھی یہی عمل آپ نے برکی سیکٹر میں دہرایا۔ زخموں سے خون بہنے لگا۔ ساری رات تکلیف کی وجہ سے سو نہیں سکے۔ مریدوں نے نہایت ادب سے عرض کیا حضور کون سا ضروری کام ہے جس کے لیے آپ سرحد پر جا رہے ہیں؟ آپ نے اشارے سے منع فرمایا اور تیسری مرتبہ گنڈا سنگھ بارڈر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے واپسی کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر یہ کلمات کہہ رہے تھے، اے اللہ، نبی کریم نے سرحدیں محفوظ کرنے کی جو میری ڈیوٹی لگائی تھی، الحمدللہ اب سرحدیں محفوظ ہیں۔ جب آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ 1965 کی جنگ میں کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کے راوی خود بھارتی فوجی و حکام بھی ہیں، جبکہ ان واقعات کو متعدد کتب و جرائد میں حوالوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبار روزنامہ کوہستان، روزنامہ جنگ اور روزنامہ امت میں ان واقعات پر باقاعدہ تحقیقاتی مضمون بھی شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا، جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں روحانی واقعات پر محقق ڈاکٹر تصور حسین نے اپنے کالم میں یہ لکھا تھا کہ جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے خود اپنی نظروں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم بارودی گولہ پاکستان کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس پہ ملبوس فورس ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوان کے ہاتھ میں رہتا تو وہ نہ پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ فولادی جوان واپس ہماری طرف وہ گولہ پھینکتے وہ فوراً پھٹ جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان کر جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی اور ہمارے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ ایسے واقعات بھی سننے کو ملے ہیں کہ پاکستانی فوج کے مطابق ان کے پاس زیادہ دور مار کرنے والی توپیں موجود نہیں تھی۔ دشمن چونکہ رینج سے باہر تھا، پھر بھی پاکستانی فوج کے مطابق
وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جیسے ہی اس چھوٹی توپ سے گولہ فائر کرتے، وہ دور ٹھیک جا کر اپنے نشانے اور ہدف کو ٹارگٹ کرتا، جس سے پاکستانی فوج کے حوصلے اور بلند ہوتے چلے گئے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد شامل ہے۔ میجر شفقت بلوچ، جنہیں بعد میں محافظ لاہور کا خطاب ملا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ 5 اور 6 ستمبر کی رات ہی 110 جوانوں کی کمپنی لے کر ہڈیارہ ڈرین یعنی کہنا والا روہی نالہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اذان فجر کے ساتھ ہی گولہ باری کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ انہوں نے وائرلیس پر رینجر سے رابطہ کیا تو دوسری جانب سے صرف یہ الفاظ سننے کو ملے کہ انڈین فوج نے حملہ کر دیا ہے، وہ تیزی سے لاہور کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ جنرل موسیٰ خان نے صدر پاکستان محمد ایوب خان کو اس حملے کی اطلاع دی۔ ایوب خان نے جنرل موسیٰ کو کہا، میری جانب سے میجر شفقت بلوچ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ بھارتی فوج کو صرف 2 گھنٹے روک لے تو سارا پاکستان ان کا احسان مند ہوگا۔ یہی پیغام جب میجر شفقت تک پہنچایا گیا تو انہوں نے جواب دیا، بھارتی فوج ہمارے اوپر سے گزر کر ہی لاہور جا سکتی ہے۔ جب تک پاک فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ ہے، بھارتی فوج لاہور کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ بھارتی فوج کے ایک بریگیڈ کو میجر شفقت کی قیادت میں صرف ایک کمپنی کے 110 جوانوں نے 10 گھنٹے تک نہ صرف روکے رکھا بلکہ بھارتی فوج کے درجنوں ٹینک اور توپیں بھی تباہ کر دی گئیں۔